الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا رب ذوالجلال صاحب عظمت و کمال خالق ارض و سماوات رب وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا وہ رب العالمین جس نے ہمیں مختلف قبیلوں اور جماعتوں کے اندر بانٹ کر ہمیں اتحاد کا حکم دیا وہ رب العالمین جو ہمارے ذرے ذرے کا مالک اور رازق ہے جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے لیے تمام قسم کی تعریفات سزاوار ہے جس کے وہ لائق ہے بعد درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین احمد مجتبی و جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصلاح کے لیے اور دین اور دنیا کی بلندیوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اللہ کی بے شمار رحمتیں آپ پر نازل ہو اللہم صلی وسلم وانعم وبارک علی حبیبک و نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی سماج اور معاشرے کی اصلاح اور اس کا ریفارمیشن سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد اور ہمارے قبیلوں کے نظام اور گھروں میں ہونے والی اصلاح پر منحصر ہے۔ جب ایک گھر سے دوسرا گھر آباد ہوتا ہے، ایک محلے سے دوسرا محلہ جڑتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں اور ایک شہر سے دوسرا شہر، تو ایک اچھے سماج اور معاشرے کی بنیاد وجود میں آتی ہے۔ دین اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کی ابتدا انسان کے گھر سے ہونی چاہیے۔ ایک گھر سے دو گھر، دو گھر سے چار گھر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نگاہ میں بہتر ہو۔ ایک انسان باہر کتنا ہی پارسا بن سکتا ہے، ٹوپی لگا کر دینی شعائر کو گویا کہ وہی ایک شخص ہے جو پورے سماج میں زندہ رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کر سکتا ہے، مگر وہ انسان کتنا پارسا ہے، کتنا نیک ہے، کتنا تقوی والا ہے، اس بات کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب یہ دیکھا جائے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کی نگاہ میں بہتر سمجھا جاتا ہو۔ اور سن لو وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْ أَهْلِي، میں اپنے خاندان میں لوگوں کی نگاہ میں سب سے بہتر سمجھا جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ایک صالح معاشرہ اسی وقت تشکیل دیا جا سکتا ہے جب اس کے اصلاح کی بنیاد اور اس کی ابتدا ہم اپنے گھروں سے کریں۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں انسان سکون محسوس کرے۔ ایک بہترین شخص کی، بہترین فیملی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے وہ کسی بھی کونے میں چلا جائے لیکن اپنے بیوی بچوں سے محبت کی بنیاد پر، اپنے والدین سے محبت کی بنیاد پر، اپنے پرانے گھر سے محبت کی بنیاد پر، یہ محبت اسے اپنے فیملی کی طرف کھینچتی ہے۔ اور اسی مقصد کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسلمانوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کے گھر ان کے لیے سکون کی جگہ ہوتے ہیں۔ اپنے چھوٹے سے گھر میں وہ جو سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں، دنیا کی کتنی بہتر سے بہتر لائف انہیں دی جائے، اگر وہ اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے گھروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر انسان پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا، اپنے گھر میں بھی اور اپنے باہر، اپنی زبان پر کنٹرول کیا اور اس کا چھوٹا سا گھر اس کے لیے وسیع ہو گیا۔ راحت اور اطمینان اور سکون کے حساب سے اسے اپنے گھر میں اطمینان حاصل ہو، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے وہ خوش ہو۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے بیان فرمایا، بڑا سعادت مند ہے وہ شخص جو اپنی پرانی غلطیوں کو یاد کرے اور اس پر روئے۔ طوبی لمن ملک لسانہ، بڑا باسعادت ہے وہ شخص جو اپنے زبان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر میں سکون محسوس کرے اور اپنے غلطیوں پر روئے۔ لہٰذا یہ گھروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ بارہا ہم اس آیت کو سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ اتنی خطرناک اور اتنی زیادہ تیز ہے کہ انسان کے ساتھ وہ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، پتھر کو بھی اگر پھینک دیا جائے تو جہنم کی آگ اس پتھر کو جلانے پر قادر ہے۔ علماء اکرام نے لکھا یہاں الحجارہ سے مراد یہاں جس پتھر کا ذکر کیا گیا وہ عام پتھر نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر ہے جن سے مورتیاں بنائی جاتی ہیں، جن سے صنم بنائے جاتے ہیں، جن سے بتکدے بنائے جاتے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کے لیے اس پتھر کا استعمال کیا جائے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس موضوع کو ذکر کیا کہ اہل شرک کو جہنم میں مشرکین کے ساتھ وہ معبودان باطلہ، وہ اصنام، وہ مورتیاں اور وہ عمارتیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہو، ان سارے پتھروں کو، ان ساری عمارتوں کو، ان ساری بلڈنگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وقودها الناس والحجارہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے فرمایا، ان اللہ سائل عن کل راع اما استرعى، اللہ رب العالمین تم میں سے ہر شخص سے اس کی نگرانی اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کرے گا، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ انسان سے جو گھر میں بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر میں داروغہ ہے،
گھر میں سردار ہے، گھر میں قوام ہے، اس سے اپنے ماتحت آنے والے افراد اور عورتوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ گھر جس میں ہم سکون محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے فتنوں سے بچنے کا ایک بڑا عظیم ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا میں فساد مچ جائے، جب لوگ فحش کا شکار ہو جائے، جب لوگ آپسی اختلافات کا شکار ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ان 5 چیزوں پر عمل کیا، اللہ رب العالمین کی ضمانت میں اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ گیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عاد مریضا، جس نے کسی مریض شخص کی عیادت کی اللہ کی خاطر، مسلمان شخص ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کی، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا من عاد مریضا او خرج فی جنازۃ، یا کسی مسلمان شخص کے جنازے میں شریک ہوا، او خرج غازیا فی سبیل اللہ، یا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے شریک ہوا۔ یہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کی صحیح تعبیر لوگوں تک پیش کرنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد وہ نہیں ہے جو آج ہمارے درمیان سوشل میڈیا یا یہ فلم انڈسٹری یا وہ ذرائع جو مسلمانوں کی بہبودی کے لیے بنائے گئے ہیں، جو جہاد کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو، جہاد کے مفہوم کو، یہ فلم پروڈیوسر اور یہ فلموں کے بنانے والے، فلم انڈسٹری والے، وہ لوگ جو غلط مفہوم ہمارے درمیان بیان کرتے ہیں، ساری دنیا اسے جہاد سمجھتی ہے۔ اس شدت پسندی کو اور دین کے اندر اس اکراہیت کو لوگ جہاد سمجھتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا مفہوم سوشل میڈیا طے نہیں کرے گا، جہاد کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول طے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ او خرج غازیا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے جو او خرج الی امام یرید توقیرہ او تعزیرہ، کہ ایسا شخص جو اپنے امام، اپنے قائد، اپنے لیڈر اور اپنے بڑے، اپنے امیر کے پاس اس لیے جائے تاکہ اسے بتائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے ان کاموں میں فلاں کام غلط ہے، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے، اس کے مقام کو سمجھے، اس کے غلطیوں پر خاموشی اختیار کرے، الا یہ کہ وہ غلطی ایسی ہو جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے پاس واضح طور پر برہان موجود ہو، تو ایسی صورت میں امام اور حاکم کو روکنا جائز ہے، ورنہ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی کو حاکم بنایا جائے، کسی کو امیر بنایا جائے، کسی کو قائد تسلیم کر لیا جائے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے پیچھے پڑا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، سوشل میڈیا میں اس کے خلاف لکھا جائے۔ یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے، یہ خوارج کی عادت ہے، یہ امر بالمعروف کے قاعدے کے خلاف ہے کہ جس امیر کو اور جس سلطان کو خاموشی کے ساتھ سری طور پر بغیر سوچا کیے نصیحت کرنا چاہے، اور ایک انسان اپنے آپ کو ریا اور نمود کے غصے میں، ریا اور نمود کے ساتھ کسی حاکم کی اصلاح کرے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے حاکم کے پاس اکیلا داخل ہو اور اسے سمجھائے، حاکم کو کون سمجھائے گا؟ جو اس کے مثل ہو، جو سمجھانا جانتا ہو، جسے اسلام کا طریقہ معلوم ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ فرد جسے بولنا آتا ہو، ہر وہ فرد جو اپنے منہ میں زبان رکھتا ہو، وہ حاکم کے پاس جائے اور حاکم کی اصلاح کرے۔ حاشا و کلا، پوری اسلامی تاریخ کے اندر یہ منہج خوارج کا منہج رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ائمہ کے خلاف، عمرا کے خلاف، سلطانوں کے خلاف
خلاف آواز کو بلند کرے، احتجاج کرے، راستوں پر اتر آئے، حق کی آواز بلند کرے اور یہ سمجھے کہ ہم زمین پر اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھیں، ان واقعات کو دیکھیں جو صحابہ کے زمانے میں ہوئے ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل کے موقع پر پیش آئے ہیں۔ یہ خوارج کا وتیرہ رہا ہے، یہ ان کی عادت رہی ہے، حاکموں کے خلاف ذرا سی باتوں پر ان کے خلاف خروج کو اختیار کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ رحم فرمائے اور وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں ہے، جو حاکم کے پاس اس لیے جائے تاکہ اس کے کاموں کی تعریف کرے اور اس کی طرف سے ہونے والی غلطی پر وہ خاموشی سے اس کی اصلاح کرے۔ پھر 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیدنا معاذ بن جبل کی اس حدیث میں، اور یہ 5واں نقطہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب عوام کے لیے ہیں جو قوم اور سماج کی اصلاح چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کا جب موقع نہ ملے تو ہمیں کس طرح کی پالیسی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم کلام کو سنیں۔ آپ نے فرمایا او قعد فی بیتہ وسلم منہ الناس وسلم الناس منہ، کہ وہ شخص جو اصلاح کرنا چاہتا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میری زبان کے کھلنے کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں اصلاح کی بجائے فساد بچ جائے گا، میرے نقطے اور پوائنٹ کو صحیح طور پر لینے کے بجائے لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے، لوگوں میں انتشار ہوگا، لوگوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائے، او قعد فی بیتہ، اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائے، لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے اور وہ بھی لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ گھر جو ہمارے سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، یہ ہمیں فتنوں کے اوقات میں بچانے کا اور ہمارے اسلام اور ہمارے دین کی حفاظت کا ایک بہت اہم ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں موجود بچے اور بچیوں کی اور عورتوں کی حفاظت، ان کے مال اور ان کے اسباب کو پہنچانے کی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، باہر ان کی آن اور شان ایسی ہے کہ ذرا سا بھی کپڑے پر آنچ پڑ جائے، تراش ہو جائے تو برداشت کے باہر ہو جائے، باہر نکلتے ہیں تو ہر طرح کا سیٹ اور ہر طرح کے بہترین کپڑے میں ملبوس ہو کر لوگوں کی نگاہ میں مزین ہو کر گھومتے ہیں، لیکن گھروں کی حالت یہ ہے کہ بیوی تقاضا کر رہی ہے، بچے اسکول کی فیس مانگ رہے ہیں، بیوی اپنے حقوق کو مانگ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بچوں کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں اور اپنی شان اور شوکت کو باہر بہتر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے اصلاح کی ابتدا کریں، اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں سب سے بہترین شوہر اور بیوی موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنن ابو داؤد کی حدیث میں، رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین ایسے گھر پر رحم فرمائے جہاں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، مرد فجر کی نماز کو اٹھتا ہے، اپنی عورت کو اٹھاتا ہے، اور اگر وہ عورت نہیں اٹھتی تو پانی کے چند چھڑکے اس کے چہرے پر مارتا ہے تاکہ نماز کے لیے اٹھ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ ایقظت زوجہا، اس عورت پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اور شوہر نماز کو اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اللہ ایسی عورت پر رحم فرمائے کہ وہ پانی کا چھڑکاؤ اپنے شوہر کے منہ پر کرتی ہے اور اسے نماز کے لیے جگاتی ہے۔ یہ اسلامی تربیت ہے، یہ اسلامی تربیت کے اصول ہے کہ اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے، اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے، اچھی بیوی کا انتخاب کیا جائے، اچھی بہو کا انتخاب کیا جائے، اچھے شوہر کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں
پورا خاندان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بہترین سماجی اور معاشری اجتماعیت کا مظاہرہ کرے. اس لیے اپنے گھروں کے اصلاح کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہو کہ عورت بات کو نہیں سنتی یا عورت فاحشہ ہے، ایک انسان جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بچیاں نماز نہیں پڑھتی، خود پہلی صف میں حاضر ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیوس سے تعبیر کیا ہے جو اپنے آپ کو دین کا پابند کرے لیکن اس کے زیر اثر جو افراد آتے ہیں ان کے لیے دین کی محنت نہ کرے، انہیں دین کے اندر داخل نہ کرے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یستجاب دعواتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی. تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا شخص جو اپنی عورت کے بارے میں جانتا ہے کہ میری عورت فاحشہ ہے، میری عورت بدکار ہے، میری عورت کے غلط تعلقات ہے اور اس کے پاس اس تعلق سے ثبوت بھی موجود ہے، اس کے باوجود اپنی عورت کو طلاق نہ دے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتے، اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے. ایسا شخص جو کسی شخص سے قرضہ لے اور قرضہ لینے کے بعد اس قرضے کو نہ لکھے اور پھر چند ایام چند مہینوں کے بعد جس نے قرض لیا ہے وہ مطالبہ کرے کہ بھائی میرا پیسہ آپ نے لیا تھا، میری زمین آپ نے لی تھی، لوٹا دیجئے، تو وہ یہ سوال کرے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے آپ سے پیسہ لیا. انکار کر دے، انکار کر دے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے پیسہ لیا ہے اور ادا کرنے میں وہ قاصر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان شخص کو دھوکہ دے رہا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. بعض لوگ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جماعتی پیمانے پر اصلاح کی کوشش ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود اپنے بچوں کی محبت میں آڑے آ جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں، اپنے بچوں کی غلطیوں سے واقف ہے، اپنے بچوں کی حرکتوں سے واقف ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیں. آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں کریں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے گھر میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس پر وہ قادر ہے، اس کے باوجود خاموشی اختیار کرتا ہے. اور اس خاموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر. کہا یا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، ابو عبداللہ، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے، الٹا جواب دیتا ہے، گھر میں نافرمانی کرتا ہے. آپ میرے بیٹے کو سمجھا دیں کہ میں اس کا باپ ہوں لیکن میں اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکا ہوں. سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ فلاں کام پر ہے یا فلاں جگہ پر ہے. کہا اسے بلا لو. بیٹے کو بلایا گیا. باپ اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے. آپ نے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے فلان، تمہارے ابو کہتے ہیں کہ تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، بات نہیں سنتے، الٹا جواب دیتے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو کیا یہ تمہیں زید دیتا ہے کہ تم اپنے باپ کی مخالفت کرو؟ وہ نوجوان بچہ خاموش رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے گردن کو اونچا کیا اور سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے میرے باپ کے مجھ پر چند حقوق ہے، لیکن میرے باپ کا میرے تعلق سے کیا حق ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ اگر میرے چند حقوق باپ کے اوپر ہے تو باپ کے مجھ پر کیا حق ہے، باپ نے میرے ساتھ کیسا رہنا چاہیے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے اَيَّتَّقِ أُمَّهُ وَيُحَسِّنْ اسْمَهُ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ. 3 نقطے بیان کیے. کہا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سب سے بہترین اور نیک عورت کا، نیک بیوی اور خاتون کا انتخاب کرے، نیک خاتون کا انتخاب کرے. اور اس کے بعد اگر اولاد ہو تو اولاد کا بہتر سے بہتر نام رکھے، ان کی تربیت کرے اور انہیں قرآن سکھائے. اس نوجوان نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ کی اس گفتگو میں 3 نقطے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھی عورت کا انتخاب کریں. میرے والد محترم میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، مدینہ میں رہتے ہیں، عرب کی زمین پر رہتے ہیں، عرب کی زمین پر شادی کرنے پر قادر ہے، محلے میں اچھی لڑکیاں موجود تھی، اچھی اچھی عورتیں موجود ہیں، اس کے باوجود میرے باپ نے عرب میں شادی کرنے کے بجائے ایران اور مجوسیوں کی ایک عورت کے ساتھ شادی کی اور اسے مدینہ لے کر آئے. تو میری ماں کا انتخاب جس اصول پر ہونا چاہیے، قبائلی نظام کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ایک اجنبی عورت کو بیاہ کر کے میرے والد اپنے گھر میں لے کر آئے. پھر اس کے بعد جب میری پیدائش ہوئی، آپ نے کہا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھیں. آپ میرے ان والدین سے پوچھ لیجئے انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے. مدینہ کی گلیوں میں بچے مجھے اس نام سے چڑھاتے ہیں، یہ نام عربوں کے اندر غیر معروف ہے. میرا نام انہوں نے عجل رکھا ہے، اور یہ نام ایران میں تو چل سکتا ہے، تورات میں تو چل سکتا ہے، لیکن مدینہ کی گلیوں میں عجل کا مطلب ہوتا ہے وہ کیڑا جو گوبر پر بیٹھتا ہے. اس نام کا میرے لیے انتخاب کیا جو دوسروں کے انوائرمنٹ میں، دوسروں کے ثقافت اور کلچر میں اچھا نام ہو سکتا ہے، ہمارے اپنی عربی زبان میں اس کا مفہوم ہی غلط ہے. لوگ مجھے اس نام سے چڑھاتے ہیں. نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، نہ میرے لیے اچھی تربیت کا انتخاب کیا، نہ میرے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن سکھائیں، تو میرے اس والد سے پوچھ لیجئے کہ مجھے انہوں نے قرآن کی کتنی تعلیم دی ہے. اللہ کی قسم قرآن کا ایک حرف بھی میں نہیں جانتا. سیدنا عمر بن خطاب نے جب اس بیٹے کی شکایت سنی تو باپ پر برہم ہوئے، غصہ ہوئے اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو کہ بیٹا نافرمان ہے، جبکہ تم نے اس وقت میں جب تم بیٹے کی اصلاح پر قادر تھے، جب تم 7 سال کی عمر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسجد پر لانے پر قادر تھے، اسے فجر کی نماز میں جگانے پر قادر تھے، اس کی اصلاح پر قادر تھے، اس کی دینی تربیت پر قادر تھے، اس وقت جب تمہاری بات سنی جا سکتی تھی، اس وقت تم نے اپنے بچے کی فکر نہیں کی. آج بچہ بڑا ہو گیا اور خود مکلف بن گیا ہے تو آپ کو شکایت ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، نہیں سن رہا ہے، سن نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہو.
میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ تو سیدنا عمر کے زمانے کا ہے، لیکن ہم ہمارے سماج اور معاشرے پر روشنی ڈالیں، اپنے گھروں پر روشنی ڈالیں۔ کیا یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح میں کس قدر کوتا ہے؟ کیا یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت نہیں ہے کہ باہر ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمارے گھر اصلاح سے خالی ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھروں کی اصلاح کی کوشش کیجئے، گھروں میں دین کو زندہ کیجئے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں، گھروں میں اللہ کے ذکر کو زندہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین گھر کی اور برے گھر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے، کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس میں گانے بجائے جاتے ہیں، جس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر مردہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرے، خود بخود سماج اور معاشرے کے اندر دین پھیلے گا، دین زندہ ہوگا۔ ہماری مسجدوں کو شکایت ہے کہ ہمارے مکاتب کے اندر بچے تعلیم کے لیے نہیں آتے، ہمارے مدرسوں کو شکایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو داخل نہیں کرتے۔ مسجدوں کے اندر مکاتب کا اتنا بہترین نظام بنایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے مکاتب دینی تعلیم کو آنے والے بچوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کی حالت کو دیکھ لیں، ایک لائبریری بتائیں جو اسلامی طرز پر ہو، ایک دکان بتائیں جہاں پر اسلامی کتابیں ملتی ہو۔ میرے سماج اور معاشرے کی یہ حالت ہے کہ واٹس ایپ پر بجنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، سماج اور معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کے لیے نماز کو چھوڑ کر جماعتی مسائل پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں جو ہم سب کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دین کے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہم کتنے کھڑے ہیں، کتنے سچے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے۔ الہ العالمین ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوان بچوں بچیوں بیٹیوں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہمیں نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ایک اچھے اور پاکیزہ سماج کے بنیاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ شعبہ دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے بہت طرح کے پروگرام پیش کرتا ہے اور دین اسلام کی الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جس میں آپ کے سامنے مختلف بیانات، مختلف ویڈیوز، دینی مسائل کی رہنمائی اور اسی طرح سے دینی بیانات، محلہ واری پروگرام، ہفتہ واری پروگرام اور دیگر محاصلہ کے اطراف میں، کوکن کے اطراف میں یہاں وہاں پروگرام ہوتے ہیں، اور اسی شعبے کے ذریعے کتابوں کی چھپائی، اشاعت کا کام ہوتا ہے، پمفلٹ کا کام ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان سارے کاموں کے لیے شعبہ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے یہ کام کر رہا ہے، لہٰذا آپ سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ آگے آئیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔